While looking at community changes and problems of curriculum development, we looked at the advancement of science and technology and its impact upon culture and its impact upon community life, social stratification, and the fourth is changes in family life. Now, how the community changed, how the pattern of the community changed, these are the same forces, that is the advancement of science and technology, mechanization and industrialization. انہی فورسز نے ڈکلائن کیا ہماری لوکل کمیونٹی کو کہ ہماری لوکل کمیونٹی کی شکل تبدیل ہوتی چلی گئی اور اس کا رول ڈیولپمنٹ ان دی براٹ اپ آف اینی انڈیویژولز چینجڈ. یعنی جیسے کمیونٹی پہلے بچوں کی پرورش کرتی تھی اور ان کو شیپ کرتی تھی کہ سینٹیمنٹس، ان کے ویلیو سسٹمز، ان کے بلیفس دے یوز ٹو بی شیئرڈ بائی دا ممبرز آف دا سوسائٹی اینڈ دا کمیونٹی. ود دا ٹائم کیا ہوا کہ اس تمام ترقی کے ساتھ ساتھ جہاں پر کمیونٹی کی شکل بدل گئی اور ڈس انٹیگریشن ہو گئی اور ری انٹیگریشن ہوتی گئی انڈسٹریل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، بالکل اسی طرح سے کسی بھی انڈیویجول کی براٹ اپ میں کمیونٹی کا رول اور سوسائٹی کے ممبرز کا رول کم سے کم ہوتا چلا گیا. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک فیملی کا امپیکٹ جو بچے کی پرورش پر ہوتا تھا یا اس کے ڈیموکریٹک آئیڈیلز پر ہوتا تھا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا چلا گیا. اور فیملی جو ایک سوشل یونٹ کے طور پر ہر بچے کی پرورش کرتے ہوئے اس کی ایک خاص پرسنالٹی کو پرورش کرتی تھی اور خاص فیملی ٹریٹس کو پیدا کرتی تھی، وہ تمام تبدیلیاں آتی چلی گئیں. سو اٹ از ویری کلیئر دیٹ دیر واز اے ڈکلائن ان دا local community due to advancement of science and technology, and at the same time the role of the community in the brought up of the children and the family as a unit, it lost its control upon the development and growth of the children and the perspective they used to develop about the world and about the community they used to live in. Now if we ask a question that why family and what is the basis of a family, یعنی ایک خاندان کس بنا پر بنتا ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہسٹوریکلی فیملی کا بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ریپروڈکشن، ٹو ریپروڈیوس، ٹو انکریز دا نمبر آف انڈیویجولز اینڈ کیئر فار دا ینگ ونز، اینڈ دیٹس واٹ میکس اے فیملی یونائٹ ٹوگیدر. کہ ایک فیملی نے اس وقت تک اکٹھے رہنا ہے جب تک کہ بچوں کی ایک خاص طریقے پر پرورش نہیں کر دی جاتی اور وہ کسی بھی معاشرے کے متحرک کارکن بن جاتے ہیں یا یوزفل سٹیزن بن جاتے ہیں. دا پیٹرن آف فیملی، فیملی کس قسم کی ہوگی، دیٹ از بینگ ڈیفائنڈ بائی دا کلچر اینی کمیونٹی اور اینی سوسائٹی از لیونگ ان. سو دا پیٹرن آف دا فیملی از شیپڈ بائی دی ٹوٹل کلچرل پیٹرن. ہمارا جس طرح کا کلچر ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ ہماری ویلیوز، ہمارے بلیفس، ہمارے آئیڈیلز اور ہم کن آئیڈیلز کو ایڈمائر کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں شیپ کی جاتی ہیں ہمارے خاص کلچر کی وجہ سے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ کلچر ہے جو کسی بھی سوسائٹی نے لیو کیا ہوتا ہے یا کہ کوئی بھی سوسائٹی اس کو مینٹین کرتی ہے. ایک اگر خاندان پہ نظر ڈالی جائے تو خاندان میں ماں اور باپ کی خاص ذمہ داریاں ہیں. ایک خاص طبقاتی کشمکش کو یہاں پر ختم کر دیا جاتا ہے اور ماں کا ایک مقام فیملی میں جو بھی ہے وہ کسی بھی کلچر میں وہ اسی طرح سے رہتا ہے. سو دیر از اے پلیس فار وومن ان دا فیملی اینڈ دیر از اے پلیس فار فادر. اسی طرح سے بچے بھی ٹریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ فیملی کا ایک خاص حصہ ہیں اور بہت سارے اور کیریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی گیون ٹائم میں یا اسپیس میں ایک خاص کمیونٹی میں ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کسی نے کس طرح سے رہنا ہے. اینڈ it is all about again the spirits, the ideals and the belief system and the value system in that family. So ایک خاندان یا ایک گھرانہ کسی بھی سوسائٹی میں ایک دیے گئے وقت میں یا اسپیس اور ٹائم میں ریفلیکٹ کرے گا کہ اس کی سوسائٹی کن اسپرٹس پر زندگی گزارتی ہے، اس کے کیا آئیڈیلز ہیں، اس کے ڈیموکریٹک آئیڈیلز کیا ہیں، بلیف سسٹم کس طرح کا ہے، کس قسم کی روایات ہیں اور کس طرح کے ریچولز یہ پرفارم کرتے ہیں. So the total behavior pattern of the culture is being replicated by the family and that's how kids are brought up کہ ان کی بھی فیملی کے سٹرکچر اور فیملی کے تمام طریقہ کار کے مطابق پرورش کی جاتی ہے اور ہر بچہ اسی فیملی کو اور اسی کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے.
اگر کوئی سوسائٹی اپنے خاص اور سخت ڈسپلن کی وجہ سے مشہور ہے تو وہی ڈسپلن ہمیں اس کے فیملی کے گھرانوں میں بھی نظر آئے گا. ہر فیملی، ہر گھرانہ ان تمام ڈسپلنز کو، یعنی آپ کہیں بھی کوڑا نہیں پھینک سکتے، آپ جہاں سے چاہیں سڑک نہیں کراس کر سکتے، آپ گھر میں ایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور اس درجے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. گھر کے کچھ خاص پیٹرنز ہیں، کچھ خاص بلیفز ہیں، کچھ روایات ہیں جن کو ہر فیملی کے ممبر نے ایکولی اسی طرح سے جینا ہوتا ہے جیسے اس معاشرے میں اس کو جیا جاتا ہے. اور فیملی کا بیسک کام یہی ہے کہ ان تمام باتوں کو اس نے اسی طرح سے فالو کرانا ہے جیسے کسی بھی معاشرے میں کیا جاتا ہے. And every member of the family is forced to practice what is being forced in that particular culture, and that is being accepted by the culture. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ میکنائزیشن ہو گئی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی، اب یہاں پر ڈویژن آف لیبر کے ساتھ ساتھ فیملی کے سٹرکچر میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی، اور خاص مقام جو ماں یا باپ کا تھا اور اسی طرح بچوں کے جو بھی مقامات تھے، اور کس طرح سے بچے کسی بھی کلچر کو مکمل طور پر سیکھتے ہیں یا اپنے ڈیموکریٹک آئیڈیلز بناتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں، یہ تمام اسی طرز پر ہوتا ہے جس طرح سے اس کلچر میں کیا جاتا ہے اور ایک خاص سوسائٹی کا خاصہ ہوتا ہے. اسی بیسس پر کسی بھی سوسائٹی کے لیے یا کسی بھی ملک میں معاشرے کے لیے کریکولم کو انہی لائنز پہ ترتیب دیا جاتا ہے جو اس کے کلچرل آئیڈیلز کے مطابق ہوتے ہیں، بلیف سسٹم کے مطابق ہوتے ہیں، اور یہ تمام ایکسپیکٹڈ آبجیکٹیوز یا ایکسپیکٹڈ گولز بچوں میں اسی طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے کہ وہ فیملی میں اور کلچر میں جیے جاتے ہیں. Anything which goes beyond this and against what is happening in the culture is usually not accepted اور اس کو کریکولم کا حصہ نہیں بنایا جاتا.